بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 17 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے اسلامی اصول تحقیق میں روایت و درایت۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ روایت اور درایت جو حدیث کے اصول میں جن سے بحث کی جاتی ہے وہ کیا ہیں، اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اصول تحقیق میں اس کی کس حد تک رعایت ہوتی ہے۔ روایت کا تاریخی پس منظر۔ حدیث کو رد کرنے اور قبول کرنے کے لیے روایت کی ابتدا عہد صحابہ میں ہی شروع ہو چکی تھی۔ اصول حدیث پر لکھنے والے مصنفین نے خلفائے راشدین اور دیگر اکابرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حزم و احتیاط سے متعلق بہت سی روایات بیان کی ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھا جا سکتا ہے پروفیسر محمد سلیم قاسمی کی کتاب ارشاد السلیم۔ پروفیسر سعید احمد اکبر آبادی نے اس قسم کے روایات و واقعات سے درج ذیل 4 نتائج بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روایت و قبول حدیث کے معاملے میں حد درجہ احتیاط پسند تھے۔ نمبر 2، وضاعین و کذابین کا طبقہ ان کے عہد میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ نمبر 3، ان لوگوں کے فتنوں و شر سے بچنے اور صحیح احادیث کو محفوظ رکھنے کے لیے صحابہ کرام نے قبول حدیث کے لیے ایک خاص معیار قائم کر لیا تھا۔ نمبر 4، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان احتیاط پسندیوں کے باعث صحیح و غیر صحیح احادیث میں خط امتیاز کھنچ گیا اور وضاعین و کذابین کے تمام منصوبے پادر ہوا ثابت ہوئے۔ اس پوری عبارت میں روایت کا تاریخی پس منظر عہد صحابہ سے ہی ثابت کیا جاتا ہے، عہد صحابہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ عہد صحابہ میں ہی مختلف ایسے واقعات ہوئے کہ جن سے روایت کی ابتدا ہوئی۔ اصول حدیث یا علوم الحدیث پہ لکھنے والے مصنفین نے اپنی اپنی کتابوں میں ایسے واقعات لکھے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی ایسے ان سے واقعات مشہور ہیں کہ انہوں نے روایت بیان کرنے والے صحابہ کو پکڑا اور فرمایا کہ اس کا ثبوت پیش کرو، یعنی اس کے شواہد اور مطابع پیش کرو تبھی میں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ جو حدیث تھی کہ جس نے میری طرف منسوب کوئی غلط بات منسوب کی تو اس کا گناہ بھی اسے ملے گا۔ اس پر بھی صحابہ کرام کا عمل تھا، اس لیے اکابرین صحابہ اور خلفائے راشدین روایات بیان کرنے میں بہت ہی حزم و احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اس طرح کی جتنی روایتیں تھیں، جتنے واقعات تھے، ان تمام واقعات کا تجزیہ کرنے کے بعد ان سے یہ 4 نتائج پروفیسر سعید احمد اکبر آبادی نے 4 نتائج بیان کیے ہیں اپنی کتاب فہم قرآن میں۔ اور 4 نتائج میں پہلا نتیجہ یہ بیان کیا کہ صحابہ کرام روایت بیان کرنے میں بہت ہی محتاط تھے، اور دوسرا یہ نتیجہ بیان کیا کہ دور صحابہ میں ہی وضاعین کا طبقہ وجود میں آ چکا تھا، اس لیے صحابہ کرام محتاط ہو گئے تھے۔ اور تیسرا نتیجہ یہ بیان کیا کہ ان وضاعین اور کذابین کا جو فتنہ تھا، اس فتنے سے امت کو محفوظ رکھنے کے لیے قبول حدیث کا ایک خاص معیار قائم کیا صحابہ کرام نے۔ اور چوتھا نتیجہ یہ رکھا کہ اس کے نتیجے میں، یعنی جو قبول حدیث کے لیے معیار قائم کیا صحابہ کرام نے، اس کے نتیجے میں صحیح اور غیر صحیح میں ایک خط امتیاز کھنچ گیا اور وضاعین و کذابین کے تمام منصوبے ناکام ثابت ہوئے۔ روایت کا مفہوم۔ روایت سے مراد محدثین حضرات کے وضع کردہ وہ سنہرے قواعد و ضوابط ہیں جن کے ذریعے راویان حدیث کے متعلق تحقیق کی جاتی ہے وہ کس معیار کے لوگ ہیں۔ اس تحقیق یا چھان بین کو خارجی نقد یا نقد سند کہتے ہیں، جبکہ متن حدیث کی چھان بین کو داخلی نقد یا نقد متن کہتے ہیں۔ محدثین کے اصول روایت کے لحاظ سے راویوں سے حصول حدیث کے وقت
بنیادی طور پر درج ذیل امور کو دیکھا جاتا ہے: راویوں کی عدالت و ثقافت، اتصال سند، طبقات سند میں راویوں کی تعداد، منبع روایت اور طریق روایت۔ یعنی روایت کا مفہوم یہ کہ محدثین نے جو اصول و قواعد متعین کیے ہیں کہ راویوں کی تحقیق کیسے کی جائے اور راوی کی درجہ بندی کیسے کی جائے اور کس کی روایت کس معیار کی ہوگی، یہ تمام جو اصول بیان کیے ہیں وہ روایت کی بحث میں چیزیں آتی ہیں، اور ان کو یعنی روایت کی جو بحث ہوتی ہے اس کو خارجی نقد یا نقد سند بھی کہا جاتا ہے۔ محدثین جب راویوں سے حصول حدیث کے وقت، یعنی جب محدثین حدیث کو نقل کرتے ہیں تو اس میں راوی کو دیکھتے ہوئے درجیل باتیں دیکھتے ہیں، یعنی اس میں یہ دیکھتے ہیں راوی سے متعلق کہ راوی کس درجے کا عادل ہے، کس درجے کا ثقہ ہے، اور سند کے اندر اتصال ہے کہ نہیں ہے، ایسا تو نہیں انقطاع ہے، بیچ سے کوئی راوی غائب ہے۔ اور تیسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ راویوں کی تعداد کتنی ہے، یعنی ایک ثلاثی ہے، رباعی ہے، کہ ایک حدیث کی روایت میں کتنے راوی ہیں، تین ہی واسطوں سے آپ وسلم تک پہنچتی ہے یا چار واسطوں سے، یہ تمام چیزیں یہ راویوں کی تعداد بھی دیکھتی ہیں۔ پھر روایت کا منبع کون سا، یعنی کس صحابی سے جا کے ملتی ہے، صحابی یا حدیث وہ کسی تابعی پہ ہی منقطع ہو جاتی ہے، اور طریق روایت کیا ہے کہ اس میں جو راوی اخبرنی اور یہ حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں روایت بیان کرنے کے، اس میں کس الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، یہ تمام چیزیں محدثین دیکھتے ہیں۔ یہی وہ اساسی امور ہیں جو مختلف اعتبارات سے احادیث کی تقسیم کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث کے تقسیم کا مطلب یہ ہوا کہ انہی کی وجہ سے حدیث کی جو صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، یہ جو ترتیب تقسیم بنتی ہے حدیث کی، یہ اسی وجہ سے بنتی ہے، عام راویوں کی روایت کی بحث سے بنتی ہے۔ سند کا مفہوم۔ حدیث کی سند حقیقت میں دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک راویوں کے اسماء اور دوسرے صیغ ادا۔ صیغ ادا جیسے حدثنا، حدثنی، اخبرنی، اخبرنا، یہ سب یہ صیغ ادا کہلاتی ہیں۔ یہ صیغ سند کے اعتبار سند کی ابتدا سے لے کر اخیر تک راویوں میں ربط و اتصال کا کام دیتے ہیں، یعنی دونوں لازم و ملزوم ہیں، ہر ایک کا مدار دوسرے پر ہے، اگر ایک نہ ہو تو دوسرے کا وجود بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ متن حدیث سے قبل راویوں کا جو طویل سلسلہ ہوتا ہے اسے سند کہتے ہیں۔ سند اگرچہ اصل حدیث یعنی متن کا جز نہیں ہے، لیکن چونکہ اولاً حدیث کی صحت کا مدار سند ہی پر ہے، اس بنا پر محدثین کے نزدیک اس کی حیثیت کسی طرح جز سے کم نہیں۔ یعنی حدیث میں تو وہ اصل الفاظ جس میں حکم یا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس سے پہلے جو راویوں کے نام ہوتے ہیں یا راویوں کی طریق بیان ہوتا ہے وہ سند کہلاتا ہے۔ اب یہ سند کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اگر سند خراب ہو تو پھر روایت متن سے کوئی بحث ہی نہیں، پھر اس کو غیر صحیح قرار دیا جائے گا۔ یعنی حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح، اس کا مدار سب سے پہلے روایت پہ ہے، راوی پہ ہے، اس لیے سند کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ائمہ مجتہدین اور اصول روایت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہی مسائل و احکام کی تائید میں صرف ان احادیث کو روایت کرتے ہیں جو متصل اور صحیح السند ہو۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب تابعین کا آخری دور آیا تو ائمہ کی ایک جماعت نے توثیق و تضعیف کے لیے زبان کھولی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ما رأیت اکذب من جابر الجعفی، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنے دور میں توثیق و تضعیف کرنی شروع کی۔ امام مالک نے موطا لکھی اور اس میں اصول روایت کی پوری پابندی کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق محدثین اس پر متفق ہیں کہ امام مالک اور ان کی رائے کے موافقین کے مطابق موطا کی تمام احادیث صحیح ہیں۔
امام شافعی نے جمع روایات، تنقید احادیث، اصول روایت اور امتیاز مراتب کے قواعد مرتب کیے۔ انہوں نے اپنی کتاب الام اور الرسالہ وغیرہ میں بکثرت روایات سے استدلال کیا ہے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا شمار فقہا کے ساتھ ساتھ محدثین میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کی مشہور زمانہ تصنیف مسند احمد ابن حنبل آپ کی اصول روایت، مسند احمد ابن حنبل میں آپ کی اصول روایت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ ائمہ اربعہ فقہ کے جو مشہور ائمہ، ان سب نے احادیث کی اس درجہ رعایت کی کہ سب نے صحیح اور متصل اور صحیح السند کو ہی اہمیت دی، اور تمام چاہے وہ مسند ابی حنیفہ ہو یا مسند احمد ابن حنبل ہو یا مسند ابو حنیفہ نے جس کو مسانید امام اعظم کہا جاتا ہے، جو ان کے دیگر شاگردوں سے خاص کر امام ابو یوسف سے جو مرتب کردہ امام ابو یوسف کا، اسی طرح سے امام مالک نے جو موطا لکھی اس میں اصول روایت کی آپ نے پوری پابندی کی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام اور الرسالہ، اس میں تنقید احادیث اور اصول روایت اور امتیاز مراتب ان سب کا پورا خیال رکھا گیا۔ اس لیے سے مسند احمد ابن حنبل میں یہ تمام چیزیں صاف دکھائی دیتی ہیں کہ روایت کا پورا لحاظ رکھا گیا۔ علم محدثین اور اصول روایت کی بحث میں محدثین جو بحث کرتے ہیں ان سب کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے درج ذیل 5 نکات میں بیان کیا ہے۔ نمبر 1، ضبط میں کامل اور اپنے شیخ کی خدمت میں زیادہ رہنے والے۔ نمبر 2، ضبط میں کامل اور لیکن شیخ کی صحبت میں کم رہے۔ نمبر 3، شیخ کی صحبت میں زیادہ رہے لیکن تامل ضبط نہ ہو۔ نمبر 4، شیخ کی صحبت میں رہنا بھی کم نصیب ہوا اور تامل ضبط بھی نہ ہو۔ نمبر 5، تامل ضبط بھی نہیں، شیخ کی صحبت بھی کم رہی اور ساتھ ہی ان پر جرح بھی زیادہ ہوئی۔ یعنی محدثین روایت کی بحث میں جو راوی کے اندر جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ یہ 5 چیزیں دیکھتے ہیں کہ راوی جو ہے وہ اپنے شیخ کی خدمت میں کتنا رہا اور اس کا ضبط کس قدر کامل اور ناقص ہے۔ پہلے نمبر پہ تو اسی کو رکھتے ہیں جو زیادہ شیخ کی خدمت میں رہا اور تامل ضبط بھی ہو۔ پھر دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں کہ جو تامل ضبط ہو بھلے ہی صحبت اس کو کم میسر ہوئی ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ رکھتے ہیں کہ جس کا تامل ضبط نہ ہو لیکن شیخ کی صحبت ضرور نصیب ہوئی۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کو نہ شیخ کی صحبت ملی نہ وہ تامل ضبط، تو اس کو چوتھے نمبر پہ رکھتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں اسے رکھتے ہیں جو نہ تامل ضبط ہو نہ اسے صحبت میسر ہوئی ہو، اور پھر مزید یہ کہ اس پر جرح بھی کی ہو ائمہ جرح و تعدیل نے، تو وہ چوتھے نمبر پہ گیا۔ درایت یعنی اس سبق کا دوسرا حصہ درایت کا مفہوم۔ درایت لغت میں علم و معرفت کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں درایت سے مراد متن حدیث کی تحقیق ہے، جس کے تحت الفاظ حدیث کو شریعت کے اصول و ضوابط اور احوال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ پروفیسر محمد سلیم قاسمی علم درایت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، علم درایت در حقیقت ایسے ملکہ کا نام ہے جو حدیث رسول سے بہت زیادہ ممارست کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح ایک جوہر پرکھنے کے راز کو مدتوں اس میں وقت لگانے کے بعد حاصل کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے علم و ہنر کی بنیاد پر کسی پتھر کو ہیرا یا خزف کہتا ہے۔ اسی طرح درایت کا ملکہ بھی حدیث سے طویل مشق و مزاولت کے بعد حاصل ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر حدیث کا پارخ پہچان لیتا ہے کہ اصل حدیث کیا ہے اور کیا نہیں۔ یعنی اس پوری عبارت میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ لغوی معنی درایت کے علم و معرفت ہے، اور اصطلاح میں متن حدیث کی تحقیق کو درایت بولتے ہیں۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح سے ایک جوہر کو پہچاننے کے لیے وہ ایک دم یوں ہی نہیں سیکھ لیتا، بلکہ مدتوں اس میں وقت لگاتا ہے، پھر اسے اصلی جسے کہتے ہیں نا جوہر یا کھرے اور کھوٹے کا پہچان اسے بہت ہی مدتوں بعد حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں جو بہت زیادہ ممارست رکھتا ہے، بہت زیادہ حدیث سے طویل مشق و مزاولت رکھتا ہے، اس کو کئی دہائیاں لگانے کے بعد جو ہے پھر اس کو پہچان ہوتی ہے، یعنی
متن کی جو پہچان ہے وہ بہت ہی مشق و ممارست کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ آیت قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں بہت سے ایسے اشارات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بات پر عمل یا اسے نقل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضروری ہے۔ سورۃ الحجرات آیت 6 میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق کسی بات کی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی ہوئی بات کر دے۔ درایت کے اصول، محدثین حضرات کے متعین کردہ درایت حدیث کے وہ اصول جن سے قبولیت احادیث کے بلند معیار کے ساتھ ان کی اصلی صورت معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے، وہ اصول درج ذیل ہے۔ یعنی یہ جو اصول ہیں، یہ کل 24 اصول ہم نے بیان کیے۔ ان 24 اصول اگر ایک محقق کے پیش نظر رہیں تو وہ دیکھیں کہ اگر حدیث ان 24 میں سے کسی ایک چیز سے، حدیث کے اندر 24 میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے تو سمجھ لے کہ اس کی متن میں کچھ خلل ہے، حدیث درایتی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ پروفیسر محمد سلیم قاسمی نے اپنی کتاب درایت حدیث میں ان تمام جو 24 قواعد ہیں درایت کو پہچاننے کے، درایت کی اصول جو 24 اصول ہیں، ان سب کو مامثلہ ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ حدیث میں لفظی و معنوی رکاکت نہ ہو۔ نمبر 2، حدیث میں خوبصورت چہروں کی تعریف، ان کی طرف دیکھنے اور ان سے حاجت طلب کرنے کا حکم یا آگ کا عذاب ان کو نہ ہونے کی خبر ہو۔ نمبر 3، حدیث میں مختلف پیشوں اور ان کے اختیار کرنے والوں کی برائی بیان کی گئی ہو۔ نمبر 4، حدیث میں خاندان یا قوم یا شہر کی برائی ہو۔ نمبر 5، حدیث میں ایسی بے ڈھنگی یا اوٹ پٹانگ باتیں پائی جاتی ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بعید ہو۔ نمبر 6، حدیث میں لغویت، تمسخر اور کم عقلی و بیوقوفی کی بات پائی جائے جس سے ذمہ دار لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ ایسے اسلوب میں ہو کہ نبوت پر حرف آئے اور میرے معیار نبوت برقرار نہ رہے۔ نمبر 8، حدیث کا کلام انبیاء علیہ السلام کے کلام کے مشابہ نہ ہو۔ نمبر 9، ایسا کھلا بطلان جو خود دلالت کرے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں۔ نمبر 10، حدیث محسوس عام مشاہدہ اور تجربات کے خلاف، حدیث عقل عام کے خلاف ہو۔ نمبر 12، حدیث شہوت و فساد کی رغبت دلاتی ہو۔ نمبر 13، حدیث حکمت و اخلاق کے عام اصول کے خلاف ہو۔ نمبر 14، حدیث فن طب کی متفقہ قواعد کے خلاف ہو۔ نمبر 15، حدیث تاریخی حقائق کے خلاف ہو۔ نمبر 16، حدیث کے خلاف ایسے شواہد موجود ہو جن سے اس کا بطلان ظاہر ہوتا ہو۔ نمبر 17، حدیث اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و کمال کے خلاف ہو۔ نمبر 18، حدیث صداقت قرآن کے خلاف ہو۔ نمبر 19، حدیث سنت صریحہ کو واضح طور پر توڑنے والی ہو۔ 20، قرآن و حدیث قرآن و سنت سے مستنبط قواعد کے خلاف ہو۔ نمبر 21، حدیث میں آئندہ واقعات کی ایسی پیشین گوئی ہو ماہ و سال کے تعین کے ساتھ ہو۔ نمبر 22، حدیث میں چھوٹے کام پر بھاری ثواب کی بشارت ہو۔ نمبر 23، حدیث میں چھوٹی بات پر سخت وعید کا مبالغہ ہو۔ نمبر 24، حدیث روایت کرنے میں کسی مفاد، گروہی تعصب اور دین و مسلک کے اختلاف کو دخل ہو۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ روایت و درایت کا مفہوم سمجھتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے روایت کا تاریخی پس منظر پڑھا، پھر اس کے بعد یہ دیکھا کہ روایت کا مفہوم کیا ہے، پھر سند کسے کہتے ہیں، سند کو سمجھا، پھر علم مجتہدین اور اصول روایت اس کو پڑھا کہ علم مجتہدین میں نے اصول روایت کے اصول کی کس حد تک پابندی کی، پھر علم محدثین اور اصول روایت کو پڑھا، پھر درایت کا مفہوم، درایت کو سمجھا کہ درایت کسے کہتے ہیں، درایت کا کیا مفہوم ہے، پھر سب سے آخر میں درایت قرآن و سنت کو پڑھا اور اس کے بعد درایت کے اصول کو سمجھا۔ وہ کل 24 اصول ہم نے سمجھے کہ اگر یہ پائے جائے تو سمجھ لو حدیث کی درایت میں کوئی خرابی ہے، حدیث کی متن میں کوئی خرابی ہے، درایتی اعتبار سے حدیث درست نہیں ہے۔